ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جس سے ہم ہر مشکل وقت میں مدد کے طلبگار رہتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح کی مدد اللہ کی ذات اپنے بندوں کے ساتھ کرنے پر قادر ہے، اس طرح کی مدد کوئی دوسرا وجود کرنے پر قادر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ میرا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا، ہر وہ عمل جو دین اسلام میں اپنی طرف سے شامل کیا جائے وہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اللہ ہمیشہ ہم سب کو سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسلمانوں کے لیے بالخصوص ایک ایسا نمونہ ہے جس کو زندگی کے تمام شعبہ جات میں، تمام مرحلوں میں رہنما کے طور پہ قبول کرنا یہ اللہ کا حکم ہے اور حقائق پر مبنی ایک ایسا خیر کا فیصلہ ہے۔ جو بھی اس کو قبول کرے گا انشاءاللہ وہ کامیابیاں، کامرانیاں سمیٹے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ چند ایک مخصوص سرگرمیوں کے لیے بات نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ زندگی کے تمام شعبہ جات کو بہتر طریقے سے منظم کرنے کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رول ماڈل قبول کر لو۔ انہی میں سے ہم سیرت کے چند ایسے پہلو بطور حکمران یہاں ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کو بالخصوص دیکھنا، سمجھنا، پرکھنا اور پھر اپنے آپ کو ان پہلوؤں کو سامنے رکھ کے ڈھالنا بڑا ضروری ہے۔ انہی میں سے ایک پہلو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز حکمرانی میں سے ہے وہ ہے جرت والا، بہادری والا، شجاعت والا پہلو۔ انسانوں کی زندگیوں کے بنیادی طور پر دو لیول ہیں۔ کسی جگہ پر انسان ماتحت ہوتا ہے اور اس کی وہ ذمہ داری بنتی نہیں جو اس کی بنتی ہے جس کے وہ ماتحت ہے، اور بعض حالات میں انسان کے تحت بڑے لوگ ہوتے ہیں تو جس کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں پھر وہ جواب دہ ہوتا ہے۔ وہ ذمہ دار ہونے کے ناطے ماتحت لوگوں کے مقابلے میں اللہ کے سامنے زیادہ جواب دہ ہوتا ہے، معاشروں کے سامنے بھی وہ زیادہ جواب دہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے فیصلے صرف اس کی ذات کو متاثر نہیں کرتے، بلکہ جتنے لوگ اس کے ماتحت ہوتے ہیں سب کی زندگیوں پر اس ذمہ دار کے فیصلے کا اثر پڑتا ہے۔ لہذا اگر ایک نگران کا، ذمہ دار کا فیصلہ ایسا ہوگا جس میں شر ہے تو اس کے اثرات اس کے سارے ماتحت لوگوں کو بھگتنے پڑیں گے، اور اگر اس کا فیصلہ ایسا ہے جس میں خیر ہے تو انشاءاللہ اس کے خیر والے اثرات بھی سارے اس کے ماتحت لوگ وصول کریں گے، اور ان فوائد کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کامیابیوں کی طرف لے کے چل سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بڑی تعداد جو زندگی چلانے میں اپنا فیصلہ خود نہیں کرتی، وہ کسی نہ کسی کو کاپی کرتی ہے،
کسی کا فیصلہ اپنے لیے حرف آخر سمجھتی ہے، وہ کہیں عقیدت میں، کہیں دلیل میں، کہیں ذمہ داری میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو فلاں نے ہی چلانا ہے اور فلاں نے ہی بتلانا ہے۔ تو وہ جو فلاں ہے نا، چلانے والا، بتانے والا، سمجھانے والا، ان میں سب سے بڑی ذمہ داری قوم کے، ملک کے حکمران کی۔ اور جب زندگی چلتی ہے تو پھر حکمرانوں کو معاشروں میں سے، وہ اس کا اپنا معاشرہ ہو سکتا ہے، باہر کا معاشرہ ہو سکتا ہے، ایسے ایسے مسائل اور دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کمزور اعصاب کا مالک حکمران پھر اچھے فیصلے نہیں کر پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک ایسا نمونہ ہے کہ اگر ہم بطور حکمران ایک شجاعت، ایک بہادری اس کو سامنے رکھیں تو قیامت تک کے مسلمان حکمرانوں کے لیے آپ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور جو کوئی یہ رویہ اختیار کرے گا انشاءاللہ یقیناً اللہ اس کو کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کیریئر کا جو آغاز کیا ہے وہ معاشرے میں سٹارٹ ہی سے پریشانیوں والا تھا۔ جیسا کہ معروف ہیں یہ چیزیں کہ آپ دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گئے، پھر جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی آپ اپنی والدہ کی شفقت سے محروم ہو گئے، پھر جب آپ 8 سال کے ہوئے آپ دادا جی کے سائے سے محروم ہو گئے۔ یہ آپ کا سٹارٹ ہے، یہ بالکل زندگی کی ابتدا ہے۔ اور جیسے جیسے آپ آگے چل رہے ہیں تو آپ نے معاشرے کا عجیب و غریب رنگ دیکھا، حتیٰ کہ تھوڑا سا وقت نارمل گزرا۔ وہ کون سا تھا؟ جب آپ کی شادی ہو گئی اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، اور 15 سال کا وقت گزرا 40 سال کی عمر تک۔ تو یہ جو 15 سال تھے، تاریخ میں ان سالوں کے حوالے سے ہمیں کوئی بڑے مختلف قسم کے حادثات نظر نہیں آ رہے، اور یہی وہ 15 سالہ دور ہے کہ جس میں کوئی خاص تبدیلی والا واقعہ بھی نظر نہیں آتا، مگر جو ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی تو پھر آپ کی زندگی کی ان مشکلات کا آغاز ہوا جو آج کے دور کے ہم لوگ پڑھ تو سکتے ہیں لیکن ان کا سامنا کرنے کا تصور نہیں کرتے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 40 سالہ رفاقت مکہ کے لوگوں کی، جو آپ کی صداقت پر، امانت پر اور نیک ہونے پر گواہیاں دیتے تھے، اب یہی اہل مکہ ہیں جو آپ کے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں، پریشانیاں کھڑی کر رہے ہیں۔ اور زندگی کا نبوت کے بعد جو رنگ آپ نے دیکھا وہ پچھلے دوران آپ کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا، ایسے حالات نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کا اپنا کردار یہ ہے کہ معاشرے میں کسی فرد کو آپ تکلیف دینے والے نہیں، کسی فرد کو، مگر معاشرے کی ایک بڑی تعداد کیا کر رہی ہے؟ آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے، آپ کے صدموں میں اضافہ کر رہی ہے، آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہے۔ اور یہ رویہ مسلسل مکہ کے لوگ آپ کے ساتھ روا رکھے ہوئے 13 سال کہنے کو ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب رہنے والوں کی طرف سے صدمے برداشت کی، بڑے عجیب و غریب۔ انہی حالات میں جب آپ اپنا نظریہ، اپنا مشن لے کے معاشروں میں نکلتے ہیں تو پھر معاشرے کے لوگوں نے آپ کو اس مشن سے روکنے کے لیے جو کچھ کر دیا وہ ہمارے تصور سے باہر ہے۔ کس قدر
گری ہوئی حرکتیں لوگوں نے کی، آپ کی جو راہ گزر ہے اس میں باقاعدہ کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، اس سوچ کے تحت کہ یہ کانٹے آپ کے پاؤں میں چبھیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی، اور کانٹے بچھانے والیاں اور والے کیا سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اس سے تسکین ہوگی۔ کس بندے کو تکلیف دے رہے ہیں؟ جو ساری دنیا کی ساری مخلوقات کے لیے رحمت، محبت، الفت کا بہت بڑا ایک معیار ہے، اس بندے کے راستے میں کانٹے قصداً بچھائے جا رہے۔ پھر آپ زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کر رہے، معاشرہ آپ کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے۔ آپ بیت اللہ کے پاس سجدے میں ہیں، ایک بدبخت اونٹ کی اوجری اٹھا کے آپ کی کمر مبارک پر رکھ دیتا ہے، وہ بوجھ اس کا الگ، گندگی اس کی الگ، اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آ کے کھینچ کے اس بڑی اوجری کو نیچے اتارتی ہے، اور اپنے والد کو، اللہ کے نبی کو اپنے گھر لے جا کے پھر وہ آپ کا جسم، آپ کا چہرہ، آپ کا سر مبارک دھونے میں مصروف ہو جا رہی ہے۔ یہ روٹین ہے، مگر آپ زندگی کے کسی موڑ پر بھی پست ہمتی دکھانے کے لیے تیار نہیں، نہ مایوسی ہے، نہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر جو کچھ قوم نے آپ کے سامنے پیش کیا یہ کمزور بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اب آپ اندازہ کریں 21 سالوں میں آپ کے مخالفین نے 19 دفعہ آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، 19 دفعہ 21 سالوں میں۔ کس لیے؟ کہ ہمارے راستے کی رکاوٹ بھی ختم ہو جائے، اس بندے کا مشن بھی رک جائے، اور جس شرک پر، کفر پر، ظلم پر ہم کھڑے ہیں اسی کا سکہ جمع رہے۔ 19 مرتبہ جس عظیم ہستی کو شہید کرنے کی کوشش کی جائے، عام بندے پر تو 2-4 حملے ہوں تو وہ تو سرنڈر کر جاتا ہے، وہ حوصلہ ہار جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بھئی ہم اس مشن سے باز آئے، میں نے اب اس راستے پر چلوں گا۔ لیکن یہ آپ کی بہادری کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ 19 دفعہ پر مختلف انداز سے اٹیک کیے گئے، مگر اللہ کے نبی اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر ایسے مواقع بھی دیے جو واقعی بہادر بندہ افورڈ کر سکتا ہے اور سمجھدار بندہ افورڈ کر سکتا ہے۔ عام بندے کا تو تھوڑی سی قوت کے بعد دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ تو سمجھتا ہے کہ اب میں نے انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھنا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی قوت اللہ نے دی، لیکن آپ نے کسی مرحلے پر بھی اپنی قوت کا غلط استعمال نہیں کیا۔ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح کروا دیا۔ آپ کہا کرتے تھے کہ پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو بچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے۔ اور اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں ساری یادیں موجود ہیں کہ کیا کیا ہوا تھا پچھلے 13 سال میں، مکہ والوں نے کیا 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 تھا۔ مگر جب اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی، 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، آپ جب مکہ سے نکلے تھے تو چھپ کے نکلے تھے، اور جب فتح کے لیے واپس پلٹے تو دن کے وقت آپ تشریف لائے، اور اب آپ کے راستے میں ٹکرانے والا کوئی نہیں، اور مکہ والوں کو نظر آ رہا ہے کہ اب ہماری جان کی بچت کوئی نہیں، تو آ کے کہہ رہے ہیں آپ بڑے نیک بندے، آپ کے ابا جی بھی بڑے اچھے تھے، آپ کے دادا جی بھی بڑے اچھے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ ہو سکتا ہے اب انتقام لیا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک ان کو کہا کہ آج ہم تم سے کوئی بدلہ لینے والے نہیں۔ کب؟ جب فتح ہے، جب قوت ہے،
جب غلبہ ہے، جب مخالفین ہار چکے ہیں، اس وقت آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے بدلہ لینے والے نہیں۔ یہ کمزور بندہ نہیں کام کر سکتا، یہ حقیقی معنوں کا بہادر بندہ ہی کر سکتا ہے، ورنہ کمزور بندہ تو جب اس کو قوت طاقت ملتی ہے تو اکثر اس کے اختیارات کا غلط استعمال کرنا وہ اس کو اپنا سٹیٹس سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اب میرا سمبل ہونا چاہیے، اب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس طاقت ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طاقت کا کبھی بھی ظلم کے لیے استعمال کرنے والے نہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو پھر کچھ ایسے مرحلوں کا سامنا کرنا پڑا جہاں کمزور لیڈر ٹھہر نہیں سکتا، لیکن آپ نے استقامت دکھلائی جرأت و بہادری کے ساتھ۔ اس میں ایک مرحلہ کیا ہے کہ سپر پاور ہے آپ کے دور کی، دنیا ان کو روم کے نام سے جانتی۔ اس دور میں بھی دو سپر پاورز گنی جاتی تھی، ایک ایران والے، ایک روم والے۔ تو اہل روم نے، جن کا مدینہ کے ساتھ کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں، کوئی جوڑ نہیں بنتا، نہ جغرافیائی لحاظ سے، نہ عسکری لحاظ سے، نہ وسائل کے لحاظ سے، نہ فوجوں کے لحاظ سے، مدینہ کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ مگر اہل روم نے جب یہ مشورہ کیا کہ ہم مدینہ والوں کا بندوبست کر لیں، ایسا نہ ہو آنے والے وقت میں وہ ہمارے لیے درد سر بن جائے، تو یہ خبر اللہ کے نبی کے جاسوسوں نے جب آپ کو پہنچائی تو آپ نے ایک ایسے وقت پر اتنا جرأت مندانہ فیصلہ کیا جس کا آج کے حکمران تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے چلو تصور کرنے میں کیا حرج ہے، وہ کہتے ہیں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چھوٹا سا مدینہ اور مقابلے میں سپر پاور۔ بہرحال آپ نے 2-3 ایسے مرحلے تھے جو بہت زیادہ خطرناک تھے، لیکن آپ نے فیصلہ کر دیا۔ ایک فیصلہ کیا تھا کہ جنگ ان کے گھر میں لڑی جائے گی۔ یہ بڑا تباہ کن فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ بطور لیڈر یہ طے کریں کہ دشمن کے گھر میں جا کے لڑیں گے۔ یہ بڑی ہمت والا فیصلہ ہوتا ہے، ورنہ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ چلو جب جنگ گلے پڑے گی تو دیکھا جائے گا، جب فوجیں موو کریں گی تو دیکھا جائے گا۔ نہیں، آپ نے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ جنگ روم میں جا کے لڑی جائے گی، جنگ مدینے میں یا راستے میں نہیں لڑی جائے گی۔ دوسرا مسئلہ آ گیا تھا معیشت کا۔ آج کے دور میں سب سے بڑی بلیک میلنگ بالخصوص مسلمان ملکوں کے لیے وہ معیشت کا مسئلہ ہے۔ معیشت کا، اس بنیاد پر آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور دیگر ادارے وہ بالخصوص پاکستان کو ایسا جکڑ کے رکھتے ہیں، یہ بیچارہ جنگوں کی بات کرنا تو دور کی بات، یہ تصور بھی نہیں کرتا۔ خواہ اس کے نتیجے میں ہمارے ہاتھوں سے کشمیر نکل جائے، خواہ اس کے نتیجے میں ہمارے ہاتھوں سے ملک کا وقار نکل جائے، خواہ اس کے نتیجے میں دنیا کا غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں پڑ جائے، ہمارے ہاں جنگ کا، ان کے دہشت گردی کا جواب دینے کا اس لیول کا تصور بھی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک ہی موقع تھا، سیزن تھا معیشت کا، سخت ترین گرمی کے اندر، اس دور میں کھجوروں کے باغات میں کھجوروں کا پکنا یہ مدینے کی معیشت کا سب سے بڑا ذریعہ تھا، سب سے بڑا۔ تجارت بھی ہوتی تھی لیکن اس میں بھی کھجوروں کا استعمال بہت زیادہ تھا۔ آپ نے جس وقت یہاں سے کوچ کرنے کا فیصلہ کیا، وہی حالات اور وہی دن تھے کہ ہم نے کھجوروں کو سیو کرنا ہے، پکنے کے لیے توڑنا ہے اور آنے والے پورے سال کی معاشی منصوبہ بندی کرنی۔ مگر آپ نے کہا کہ یہ کام بعد میں دیکھے جائیں گے، اب ہم نے دشمن کے گھر پہنچ کے اس کو جواب دینا۔ یہ دوسرا مسئلہ تھا۔ تیسرا مسئلہ جو بڑے بڑے لوگوں کو اعصابی طور پر کمزور کر سکتا ہے، وہ ہے شدید موسموں میں فیصلہ۔ گرمی کی جو شدت تھی
وہ بہت زیادہ اس لیول کی تھی کہ جو عام بندہ اس میں نکلنے کا ویسے بھی تصور نہیں کرتا تھا، ویسے بھی۔ اور آپ کے علم میں ہے عربوں کی گرمی کا لیول ہمارے ہاں کی گرمی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، مگر یہ تینوں چیزیں آپ دیکھیں، معیشت کی پلاننگ کا ٹائم ہے، آپ نے اس کو پیچھے رکھ دیا، موسم شدید گرم ہے، اس کو بھی پیچھے کر دیا، مقابلے میں سپر پاور ہے، اس کو بھی کسی کھاتے میں نہیں ڈالا، اور 16 لوگوں کے حصے میں ایک سواری ہے، گویا ایک بندہ 16 میل پیدل چلے گا، 1 میل کے لیے اس کو لفٹ ملے گی اور 1 میل کے بعد وہ پھر پیدل ہو جائے گا۔ تو اب آپ اندازہ کریں 700-800 میل کا سفر ہو اور شدید گرمی ہو اور پیدل ہی کرنا پڑے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ سارے کے سارے فیصلے کمزور دل والا بندہ نہیں کر سکتا تھا، یہ مضبوط ترین اعصاب اور مضبوط ترین دل والی ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ چاروں قسم کی رکاوٹوں کو ایک سائڈ پر رکھ کے آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ جنگ کرنی ہی کرنی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ بھی بڑا کچھ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب یہ دیکھا کہ میرے بندوں نے کتنی زیادہ مشقتوں کا سامنا کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میرے دشمنوں سے ٹکرانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کی سپر طاقت کو بغیر لڑائی کیے فتح کروا دیا، بغیر لڑائی کیے، کیونکہ یہ اللہ کا بڑا خوبصورت نظام ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ فرماتے ہیں میں کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یہ کام ہے۔ پھر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن پر چلنے سے روکنے کے لیے بڑا بڑا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی، مگر کسی دور کا کوئی دباؤ اللہ کے نبی کو اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کر سکے، کوئی دباؤ، کوئی وقت۔ پھر یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خام خواہ لڑائی کا کرنا، جنگوں کا مسلط کرنا، اس سے آپ بچتے تھے، بلکہ آپ نے ذہن یہ دیا کہ جنگوں کی خواہش نہ کرو، مگر جب مسلط کر دی جائے، تمہارے گلے ڈال دی جائے، تو پھر پیٹھ نہیں دکھانی، پھر استقامت سے ڈٹ کے جواب دینا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مشقت میں ڈالنے والے نہیں تھے۔ رمضان المبارک میں چوتھے دن آپ نے جو تراویح کی نماز ہے اس کی جماعت نہیں کروائی، اور ساتھ وجہ کیا بیان کی؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ آپ کا شوق ذوق نظر آئے، حالانکہ اللہ چلے دلوں کی جانتا ہے، تو کہیں یہ نماز بھی آپ پر فرض نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں نے جماعت نہیں کروائی کہ یہ نفلی ہے تو نفلی ہی رہے۔ جو نبی نماز کا بوجھ بھی اپنی امت پر بڑھانے سے بچ رہے ہیں، کیا وہ نبی بار بار اپنے ساتھیوں کو تلواروں کا سامنا کرنے کے لیے پسند کریں گے کہ بار بار گردنیں اتریں، عورتیں بیوہ ہوں، بچے یتیم ہوں؟ نہیں، لیکن بین الاقوامی سطح پر ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کہ جو لوگ ظلم کرنے والے وہ چاہتے ہیں ان کے راستے میں پوری زمین پر کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ یہ میں پھر بات دہراتا ہوں کہ جو لوگ ظلم کرنے والے وہ چاہتے ہیں کہ پوری زمین پر ان کے راستے میں کسی جگہ کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کہاں، ایران کہاں، روم کہاں، مگر کوششیں کیا ہیں کہ اللہ کے نبی کی تحریک کا راستہ بند کر دیا جائے۔ کوئی ایران کی طرف سے بندے بھیج رہا ہے، جاؤ جی اس بندے کو گرفتار کر کے لے کے آؤ۔ کوئی روم میں بیٹھا فیصلے کر رہا ہے کہ مدینے کو ہم نے وائنڈ اپ کر دینا ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے عالمی لوگوں کا، یہ خیر کے لوگوں کے لیے نارمل کبھی بھی نہیں ہوتا، خواہ فاصلے جتنے مرضی ہوں۔ لیکن اس دور میں بھی جب یہ کوششیں کی گئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو، دعوت کو، مشن کو روکا جائے، تو انہوں نے پھر ایسا ماحول پیدا کیا
کہ جس ہستی کو دنیا رحمت للعالمین کے نام سے جانتی ہے، اس ہستی کو پھر 87 جنگیں ترتیب دینا پڑی. جس ہستی کا تعارف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اس رحمت للعالمین نامی شخصیت کو 87 جنگیں مینج کرنا پڑی. کیوں؟ لوگوں کی یہ کوشش تھی کہ لوگ آپ کی دعوت کے مشن کے دروازے ٹوٹل بند کر دیں. اب آپ اندازہ کریں وہ شخصیت جو معاشروں کو محبت، الفت، رحم دینے کے حوالے سے اپنا ثانی نہیں رکھتی، اس شخصیت کو 87 جنگیں 10 سالوں میں مینج کرنا پڑی. کیوں؟ معاشرہ آپ کی دعوت کو اپنی سوچوں کے مقابلے میں بہت بڑا نقصان دہ سمجھتا تھا کہ اگر ان کی دعوت آگے پھیلتی چلی گئی تو پھر ہماری عیاشیاں بدماشیاں تو ختم ہو جائیں گی. ہونی تھی. بہرحال اللہ کے نبی نے 87 جنگوں کو مینج کیا. کمزور بندہ اتنی زیادہ لڑائیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ آپ کی بہادری کی بہت بڑی دلیل ہے کہ صرف 10 سالوں میں، کیونکہ یہ ساری کی ساری کارروائیاں وہ تھیں جو آپ نے مدینہ آ کے رینج کی، اور مدینہ کا دورانیہ آپ کا 10 سال کا ہے. 13 سال آپ مکہ میں رہے، تو 13 سال جو مکہ کے تھے وہ مکہ والوں کی پریشانیوں کو آپ نے فیس کیا، برداشت کیا. اللہ تعالیٰ نے بھی منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے صبر ہی کرنا ہے، ابھی آپ نے رد عمل نہیں دینا. لیکن مدینہ میں آ کے اللہ تعالیٰ نے جب جہاد فرض قرار دے دیا تو پھر 87 جنگوں کو 10 سالوں میں رحمت للعالمین نے ترتیب دیا. 27 جنگوں میں خود آپ کی شرکت، 60 کے قریب مارکوں میں صحابہ کو بھیجنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کمزور دل والا حکمران اتنے بڑے فیصلے کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. آگے آ کے ہم کیا دیکھتے کہ دنیا میں اتنی جرت اور اتنا احساس جس میں خوف نہ ہو. کیا ہم نے سوچا کہ اس کے پیچھے اسباب کیا تھے؟ کیا باقی دنیا میں حکمران نہیں گزرے یا آج حکمران نہیں ہیں؟ لیکن اللہ کے نبی کا اس قدر بہادر ہونا کہ دنیا کا کوئی پریشر آپ کو پیچھے ہٹانے کے لیے کارگر ثابت نہیں ہو سکا. کوئی پریشر. اور آپ صرف یہ نہیں کہ اپنی جگہ پر ہی ڈٹے ہیں، آپ پھر آگے بڑھ کے 87 جنگوں کو مینج کر کے بتلا رہے ہیں کہ ہم لوگ پھر وسعت والی سوچ بھی رکھتے ہیں، اور اس زمین پر اللہ کے دین کو آگے لے کے چلنے والے جو ذرائع ہیں ہم ان کو استعمال کریں گے. خواہ ان ذرائع میں جنگیں استعمال ہوں، دلیل اور دعوت استعمال ہو، انسانوں کی خدمت اور دلوں کی محبت استعمال ہو، اور اس میں چاہے ہماری جانوں کا خرچہ کیوں نہ آ جائے، لیکن ہم یہ کام کرتے رہیں گے اور اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں. سوچنا چاہیے کہ اتنی شاندار قوت اور طاقت کے ساتھ بندہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے. یاد رکھنا چاہیے دنیا میں 3-4 مسئلے ایسے ہیں جو کسی بھی بندے کو بزدل بھی بنا سکتے ہیں، بہادر بھی بنا سکتے، اور انہی چیزوں کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہادری تھی اس کے اسباب کیا تھے، اور آج دنیا میں بالخصوص مسلمانوں کے حکمران اگر بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کے اسباب کیا ہے، یہ دیکھنا جانچنا بڑا ضروری. تو یاد رکھیے میں 3-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلاً انسانوں نے انسانوں کو جس جگہ پر آ کے بلیک میل کیا ہے، پریشرائز کیا ہے، ان میں سے ایک دھمکی کیا ہوتی کہ ہم تمہیں ویسے ہی قتل کر دیں گے. یہ ایک دھمکی ہوتی ہے کہ فلاں بندہ اپنے مخالف کو برداشت نہیں کرتا، مخالف ابھی بات کرتا ہے، مخالفت کا آغاز کرتا ہے تو یہ جناب اتنا اگریسو ہے، اتنا غصے والا ہے، یہ تو بندہ ہی قتل کر دیتا ہے. یہ ایک دنیا میں پریشر کا نام ہے قتل کی دھمکی. دوسری چیز، بعض لوگ معاشی طور پر رزق کے مسئلے میں
روٹی کپڑے اور مکان کے مسئلے میں کیا کہتے ہیں کہ ہم تم سے تمہارا رزق چھین لیں گے، ہم ایسا کام کریں گے، میرے پاس وہ اختیار ہے کہ تم بھوک سے مر جاؤ گے، بھوک سے مر جاؤ گے۔ دنیا میں یہ دوسرا بہت بڑا تھریٹ ہے جس کے سامنے ملکوں کے ملک لیٹ جاتے ہیں، سرنڈر کر جاتے ہیں۔ اور تیسرا ہمارے معاشرے میں کیا جملہ چلتا ہے کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو پھر میں تمہیں ذلیل کر دوں گا۔ ماشاءاللہ ہماری سیاست میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو گندی گندی ویڈیوز بناتے ہیں اور پھر بلیک میل کس پر کرتے ہیں کہ جی ہم تمہاری ویڈیو لیک کر دیں گے، ویڈیو لیک کر دیں گے، ویڈیو لیک کر کے کیا کریں گے؟ ہم تمہیں رسوا کر دیں گے، بے عزت کر دیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، جس حکمران کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، ان تینوں قسم کی دھمکیوں کے سامنے اس بندے کے سرنڈر کرنے کے چانس زیادہ ہوں گے۔ جس بندے کا عقیدہ توحید والا نہیں ہوگا یا توحید میں ایک شاندار اور جاندار فہم و ادراک نہیں ہوگا تو یہ تینوں دھمکیوں کے سامنے ایسے کمزور عقیدے کے مالک لوگوں کا جھک جانا، سرنڈر کرنا، لیٹ جانا، اس کے چانس بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں تو عقیدہ توحید آپ پر تو نازل ہوا تھا، آپ کی تو رب سے باتیں ہوتی ہیں، آپ تو وحی کے ذریعے رب سے رابطے میں ہیں، آپ تو معراج پر جا کے جو کچھ دیکھ آئے ہیں وہ آپ کے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے ایک شاندار شکل تھی۔ پہلی چیز عقیدہ توحید اس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ ساری دنیا اگر آپ کو مل کے قتل کرنا چاہے، اگر آسمانوں کے مالک رب کا فیصلہ نہیں ہے تو دنیا آپ کو قتل نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ بات کون سمجھے گا؟ جو اللہ کے ساتھ توحید والا رشتہ رکھے گا، عقیدہ رکھے گا۔ اور ہمارے یہاں کچھ اور چلتا ہے، میں اس کی بھی وضاحت کروں گا۔ دوسری چیز یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے خود بتلایا، لوگوں تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینے اس کی مدت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو چند چیزیں نوٹ کرتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے لکھ کے اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی، دوسرا یہ ہے اس کی موت کہاں اور کیسے واقع ہوگی، اور تیسرا اس میں سے ایک یہ ہے اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کا رزق کتنا ہوگا۔ تو یہ فیصلے رب العالمین کے ہیں کہ اس کا رزق کتنا ہوگا۔ اس کے رزق کا فیصلہ دنیا میں کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ معیشت مسلمانوں کی کیا، سارے جہانوں کی، آسمانوں میں سب کا رزق اللہ کے پاس، سب کا رزق۔ عقیدہ توحید والا ہوگا تو یہ بات سوچے گا، ورنہ اس کا پھر ذہن دوسرا ہے تو دوسری سوچ ہے۔ تیسری چیز ہمارا عقیدہ بتلاتا ہے، ساری دنیا مل کے اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے اور رب اس کو ذلیل نہ کرنا چاہے، یعنی رب اور دنیا آمنے سامنے آ جائیں، دنیا چاہے کہ ذلیل کرنا اور رب چاہے کہ ذلیل نہیں کرنا، تو پھر ساری دنیا مل کے رب کے فیصلے کے مقابلے میں کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ کیا پڑھتے ہیں ہم دعائے قنوت میں؟ اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَلَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ۔ سبحان اللہ، کہا ہے اللہ جس سے تو محبت کرے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس سے تو دشمنی کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ گویا دنیا میں عزت اور ذلت کا ایک سبب وہ اللہ سے جو دوستی کرے گا، جس سے اللہ دوستی کرے گا۔ دوستی کرنے کے لیے توحید کا ہونا، اتباع رسول کا ہونا، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، حرام سے بچنا، حلال پر قناعت کرنا، اللہ کی حدود و قیود کا لحاظ رکھنا،
جو یہ رویے اختیار کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا اور انشاءاللہ اللہ ایسے بندے کو ذلیل ہونے نہیں دے گا۔ لیکن جو شخص اس کی حدود کو پامال کرے گا، اس کے ساتھ شرک میں ملوث ہوگا، اس کے نبی کی مخالفتوں کے سلسلے جاری رکھے گا، ایسے بندے کے ساتھ تو پھر اللہ کی دشمنی ہے، اور اس بندے کی عزت کی کوئی دلیل اس دنیا کے اندر ہے ہی نہیں۔ یہ پہلا اصول ہے۔ گویا اس چیز کو قبول کر لینا ضروری ہے کہ ہم ایک مسئلہ ہماری زندگی اور موت کا ہے، یہ بھی اللہ کا اختیار ہے۔ دوسرا مسئلہ معیشت کا ہے، رزق کا ہے، یہ بھی اللہ کا اختیار ہے۔ اور تیسرا ہے ذلت و رسوائی، یہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا تو پھر دنیا کے پاس یہ ہتھیار، اس کی سہولت میسر نہیں۔ یہ عقیدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ زندگی موت بھی اس کے پاس ہے، معیشت کا اصل کنٹرولر وہی ہے، واللہ یقبض و یبسط، وہی رزق میں اضافہ کرتا ہے، وہی کمی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ یہ تینوں اتھارٹیز عقیدہ توحید بتلاتا ہے کہ اللہ کے پاس ہے، بندوں کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ نظریہ ہمیں سمجھایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کے الٹ ہے۔ ہمارے حکمرانوں میں بالکل اس کے برعکس جو بزدلی دیکھنے کو ملتی، اس کے ہم نے سوچا ہے کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ اللہ ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد عقیدہ توحید کو قبول ہی نہیں کرتی، عقیدہ توحید کا فہم نہیں، ادراک نہیں، احساس نہیں، اور جو بندہ شرک کرتا ہے نا اس پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی تم نے نہیں کی، اور جو اللہ کی قدر نہیں کرتا کیا اللہ اس کی قدر کرے گا؟ جس نے اللہ کی قدر نہیں کرنی اللہ اس کی قدر کیوں کرے گا؟ تو توحید اللہ کی قدر کرنا ہے، اور شرک اللہ کی ناقدری کرنے والا رویہ ہے۔ اور ہمارے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بطور رول ماڈل، بطور لیڈرشپ ہم پڑھنا چاہیں، قبول کرنا چاہیں، تو بہترین حکمران وہی ثابت ہو سکتا ہے جو اللہ کے نبی والا عقیدہ رکھے، اللہ کے نبی والا عقیدہ رکھے۔ بطور حکمران ان کی جو تھیوری ہے، ان کی جو لاجکس ہیں، ان کی جو منطق ہے، ان کا جو ویژن ہے، ان کا جو ذہن ہے، اس کو بطور حکمران وہ قبول کرے کہ میرے نبی نے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس عزت ذلت، بادشاہت، معیشت، زندگی موت، اللہ کے نبی نے بطور لیڈر کسی دوسرے وجود کے پاس ان تینوں چاروں چیزوں کا اختیار قبول نہیں کیا۔ ان کا یہ ذہن ہے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے رب کے پاس ہیں۔ تو کیا آج کے حکمرانوں کو بہادری ثابت کرنے کے لیے اس نظریے سے اتفاق نہیں کرنا پڑے گا؟ اس کو قبول نہیں کرنا پڑے گا؟ یقیناً آج بھی اگر کوئی مسلمان لیڈر یہ چاہتا ہے، اس میں جرت آئے، بہادری آئے، شجاعت آئے، استقامت آئے، پھر اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے نبی کو بطور حکمران، بطور لیڈر قبول کرے، اور صرف یہ نہیں کہ باقی معاملات میں قبول کرے، سب سے پہلے ہے اس لیڈر کا نظریہ، اس لیڈر کا عقیدہ، اس کا رب کے متعلق ذہن اور سوچ، اور وہ توحید والی۔ دوسری چیز جس نے ہمارے حکمرانوں کو بزدلی کے راستے پر چلایا وہ ہے کردار میں کمزوریاں، کردار میں کمزوریاں۔ بڑے بڑے بہادر بندے اس بات کو قبول کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے جو نقصانات بتلائے، ان میں سے ایک نقصان جو اہل علم نے جمع کیے ہیں، ایک نقصان کیا ہے کہ گناہ بندے کو بزدل بنا دیتا ہے، گناہ بندے کو
بزدل بنا دیتا ہے، جرم بندے کی بہادری چھین لیتا ہے۔ جب تک بندہ جرم کا، گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا، اس کی جرت، اس کی خود اعتمادی، اس کا حوصلہ کسی اور لیول پر ہوتا ہے۔ اور جب بڑے سے بڑے نامی گرامی بندے کا عیب، کمی، نقص وہ معاشرے کے سامنے آ جائے، پھر اس میں وہ پہلے والے حوصلے باقی نہیں رہتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی پر اپنے آپ کو چلا کے اور معاشروں کو یہ سمجھا کے کہ گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، اس میں اللہ کی اطاعت بھی ہے، نبی کی اتباع بھی ہے، اور جو ایک سکل چاہیے ایک مضبوط جاندار حکمرانی کے لیے، جو ایک صلاحیت چاہیے، بہادری کا احساس چاہیے، رویہ چاہیے، جتنا بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا اتنا انشاءاللہ وہ بزدلی کا شکار ہونے سے بچے گا۔ اور جہاں گناہوں کے ڈیرے ہوں گے وہاں جرت نہیں ہوتی، وہاں بیوقوفیاں ہو سکتی ہیں، جرت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں اکثر، اللہ تعالیٰ سب کو معاف بھی کرے اور سب کے پردے بھی رکھے، کتنے بڑے بڑے لوگ کمزور فیصلے بعض اوقات اس وقت کرتے ہیں کہ جب ان کو ایک دھمکی ملتی ہے کہ اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو پھر یہ ثبوت ہمارے پاس ہے، یہ ہم معاشرے کو دکھائیں گے۔ اور وہ پھر وہاں کیا کہتا ہے جی حکم کرو، کرنا کیا ہے، حکم کرو، کرنا کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو بات چلتی ہے وہ ادھر پھسل گیا، وہ ادھر گر گیا، وہ ادھر گر گیا، اور ہم میڈیا میں کیا باتیں دیکھتے ہیں، اور جی فلاں کو ڈرائی بڑھا گیا تھا، جی فلاں کو پریشرائز بڑا کیا گیا تھا۔ یہ ساری حقیقتیں نہیں ہوتی۔ جب بھی معاشرے میں کوئی بندہ سر نکال رہا ہوتا ہے نا، اور یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم قوم کو لے کے چلیں گے، تو بھائی صاف بات ہے اس کی پروفائلنگ تو ہوتی ہے، اس کی ہر چیز کا نوٹس تو لیا جاتا ہے۔ اور پھر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، یہ جی پارلیمنٹ کے لاجز ہیں، اچھا جی شراب کی بوتلیں یہاں کیا کر رہی ہیں، اور یہ کوارٹر ہے نا جی پارلیمنٹیرینز کے، سیاستدان رہتے ہیں نا جی یہاں پر، تو یہاں پر پھر آنے جانے والیاں آتی جاتی ہیں، ہلا گلا ہوتا ہے۔ یہ نیو ایئر نائٹ تھی، وہ اس کے دوست آئے ہوئے تھے، وہ علاقے کے لوگ آئے ہوئے تھے، تو پھر ہوتا ہے نا جی تھوڑا بہت۔ اور جب اس تھوڑے بہت کی ویڈیو بنتی ہے اور وہ اگلے کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ سرکار یہ آپ کا ہی فنکشن ہے، تو پھر سرکار کے پاس سوائے سرنڈر کرنے کے کچھ رہ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا۔ ہم جی ہانگ کانگ جا رہے ہیں جی، ہم جی دبئی جا رہے ہیں جی، کیا لینے جا رہے ہو؟ ویسے جی سیر کے لیے، چلو جاؤ بھائی۔ سیر کر رہے ہو یا بدکاریاں کر رہے ہو؟ سیر کر رہے ہو یا ملک کے مفادات کے سودے کر رہے ہو؟ سیر کر رہے ہو یا ملک کے اثاثوں کو ہضم کرنے کا چورن لینے آئے ہو؟ جب وہ ساری چیزیں جگہ جگہ ان کی جمع ہوتی ہیں تو پھر ان کو کہا جاتا ہے یہ جناب کا کارنامہ ہے، تو پھر جناب کے پاس سوائے سر اور گردن اور آنکھیں جھکانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ تو بھائی گناہ بندے کو بزدل بناتے۔ آج کے حکمرانوں کا یہ بہت بڑا کمزور پہلو ہے کہ اللہ رحم فرمائے، معاشروں کو جس طریقے سے ان لوگوں نے نوچا ہے وہ چیز پھر ان کو جرت کے ساتھ بات کرنے کا موقع نہیں دیتی۔ یہ جو ہم لفظ سنتے ہیں نا کرپشن کا، یہی تو بندے کو بزدل بناتی۔ کتنے آرام کے ساتھ اربوں روپیہ وصول کیا کہ جی ہم علاقے میں ترقیاتی کام کروانا چاہ رہے، اور زمین پر کتنا لگا، اور اپنے بینکوں میں کتنا منتقل ہوا، اور اپنے ساتھیوں کو کتنا تقسیم کیا۔ جب یہ چیزوں کی رپورٹیں سامنے آتی ہیں پھر ایسے لوگ جرت سے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ عقیدہ توحید میں کمزوریاں اور گناہوں کی کثرت اور قوموں کے اموال میں کرپشن، جس بندے کے پاس یہ تینوں کمزوریاں ہوں گی
ایسا لیڈر کبھی بھی جرت والے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے دور میں اپنے معاشرے کے اندر بھی جرت والے قدم اٹھائے، اس کے پیچھے بھی شفافیت تھی، اور اگر بین الاقوامی ملکوں کے سامنے جرت کا مظاہرہ کیا تو اس کے پیچھے بھی آپ کے عقیدے کا درست ہونا اور آپ کے مشن کا درست ہونا ثابت تھا۔ جب کسی بندے کے مشن کا راستہ صحیح نہیں ہوگا، اس کا مشن ٹھیک نہیں ہوگا، اس کا عقیدہ توحید والا نہیں ہوگا، اس کا عمل نبی کی سنت والا نہیں ہوگا، تو وہ بندہ جرت اور استقامت کا مظاہرہ دنیا والوں کے سامنے نہیں کر سکتا۔ اور آج کے مسلمانوں کے لیے، ہم سب کے لیے، خواہ ہم چھوٹے لیول پر ہوں بڑے لیول پر ہوں، ایک گھر کا سربراہ بھی لیڈر ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر شخص جس مقام پر ہے اس کے لیے بہترین راستہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جرت کو، شجاعت کو، بہادری کو وہ قبول کرے، سمجھے، اور جو چیزیں انسان کو بزدل بنا سکتی ہیں، اس کے عقیدے میں خرابیاں، اس کا معاشرے کے لیے کرپٹ ہونا اور اس بندے کا گناہوں میں غرق ہونا، یہ ہر بندے کی قوت اور طاقت اور جرت کو سلب کرنے والے خرابیوں کے اعمال ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے، اور امت مسلمہ کے حکمرانوں کو اور ہر وہ شخص جو خیر پر چلتا ہے اور لوگوں کو لے کے چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جرت پر، شجاعت پر، بہادری پر، امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ اور توحید کے ساتھ، توکل علی اللہ کے ساتھ، درست مشن کے ساتھ اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔